السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کریں گے سیرت کی کتاب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مولانا فرید الوحیدی صاحب کی سیرت کی کتاب ہے جو ابتدائی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے اور سمجھ میں آنے کے لیے یہ بہت آسان کتاب ہے۔ تو اس کا پہلا سبق ہے جس کا عنوان ہے پہلی بات۔ اس میں چند الفاظ ہیں جن کے معانی آپ بھی جانتے ہوں گے۔ پوجا کہتے ہیں عبادت کو، رسول کہتے ہیں پیغمبر کو، نبی کو، اور پیغامبر یا پیغمبر ایک ہی لفظ ہے، الف کے ساتھ یا بغیر الف کے۔ پیغامبر اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے پیغام لانے والا، پیغام لانے والا، تو اسی کو پیغمبر کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی رسول اور نبی کے معنی میں ہے۔ نصیب کے معنی ہے قسمت، دوزخ کے معنی ہے جہنم، نرک، جنت کے معنی ہے آرام، ہمیشہ کی آرام کی جگہ، سورگ۔ تو دیکھیے سبق پڑھتا ہوں میں اور آپ بھی اس کو اسی طرح سے پڑھیے گا۔ آج سے کوئی 1400 برس پہلے کی بات ہے کہ دنیا میں بہت خرابیاں پھیلی ہوئی تھیں، یعنی ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، آپ کے تشریف لانے سے پہلے سب لوگ بتوں کی، آگ کی اور سورج وغیرہ کی پوجا کیا کرتے تھے، یعنی مختلف علاقوں میں لوگ مختلف چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کو ذرا سی بات پر قتل کر ڈالتے تھے، اس لیے کہ کوئی شریعت اور کسی دین کی انہیں پرواہ نہیں تھی، اللہ کا ڈر نہیں تھا، آخرت کا ڈر نہیں تھا۔ چوری، ڈاکہ اور گالی گلوچ بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ کسی کے یہاں جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ عرب کے علاقوں میں بھی ہوتا تھا اور دنیا کے دیگر علاقوں میں بھی بچیوں کی پیدائش کو، لڑکی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے تھے لوگ۔ وہ بیچاری چیختی چلاتی رہ جاتی تھی اور بتوں کی اور آگ کی پوجا کرنے والے اس پر سینکڑوں من مٹی ڈال کر دبا دیتے تھے۔ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس عورت کو آگ میں ڈال کر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ خود ہمارے ہندوستان میں ہوتا تھا، جس کو ستی ہونا کہتے ہیں۔ شراب بہت پیتے تھے، حرام اور گندی چیزیں کھاتے تھے، دنیا میں جتنی بری باتیں ہوتی ہیں سب کرتے تھے۔ تب اللہ میاں نے ان کو بری باتوں سے روکنے کے لیے اپنا رسول دنیا میں بھیجا۔ اس نے آ کر سب لوگوں کو بتلایا کہ جو شخص بری باتیں کرتا ہے اس کو ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے اور اس کی ساری زندگی پریشانیوں میں گزرتی ہے، اور جو آدمی اچھے کام کرتا ہے، کسی کو دکھ نہیں دیتا، بڑوں کا کہنا مانتا ہے اور چھوٹوں سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیشہ آرام سے رہتا ہے اور سارے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ میاں سے ڈرو، اس کا حکم مانو، ورنہ دوزخ میں جلائے جاؤ گے۔ بڑے بڑے سانپ اور موٹے موٹے بچھو تمہیں کاٹیں گے، نہ تمہیں کھانے کو کچھ ملے گا اور نہ پینے کو کوئی چیز نصیب ہوگی۔ جب تمہیں پیاس لگے گی تو گندھک اور پیپ کا بدبودار پانی پینا پڑے گا، اور اگر اللہ میاں کا حکم مانو گے تو جنت میں جاؤ گے، وہاں بڑھیا میوے اور پھل کھانے کو ملیں گے، گلاب اور کیوڑے سے زیادہ خوشبودار اور شکر سے زیادہ میٹھا پانی پینے کو ملے گا، اور ہمیشہ آرام سے رہو گے۔ اللہ کے رسول نے سب لوگوں سے کہا کہ دیکھو، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، گالی دینا اور شراب پینا، جھوٹ بولنا، یہ سب بہت بری باتیں ہیں۔ اللہ میاں ان سب باتوں سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ سب لوگوں نے اللہ میاں کے بھیجے ہوئے پیغامبر کی باتیں سنی اور بہت سے لوگوں نے ان پر عمل کیا۔ اسی پیغامبر کی کہانی ہم تمہیں سناتے ہیں۔ یہ کہانی بہت اچھی ہے، اسے غور سے پڑھنا اور یاد رکھنا۔ تو یہ تھا پہلا سبق۔ اس میں سے 2 سوالات کیے گئے ہیں۔ 1400 برس پہلے دنیا کی کیا حالت تھی؟ تو جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا کہ دنیا میں بہت سی برائیاں تھیں، لوگ شراب پیتے تھے، جھگڑا کرتے تھے اور
چوری کرتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، قتل و قتال عام تھا، اسی طرح سے بچیوں کی پیدائش کو لوگ صحیح نہیں سمجھتے تھے اور بہت سی جگہوں پر بچیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے۔ تو اس طرح کی برائیاں عام تھیں۔ اللہ میاں کے رسول نے کیا باتیں بتائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام برائیوں سے لوگوں کو روکا، ان برائیوں کی مذمت کی، ان برائیوں سے لوگوں کو روکنے کے لیے دعوت دی، اور یہ کہا کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، آخرت کی دنیا، وہاں تمہیں یہاں کی ہر برائی کا حساب دینا ہوگا، سزا ملے گی۔ اس لیے یہاں اگر نیکیاں کرو گے، اچھائی کرو گے تو وہاں پر اچھا بدلہ ملے گا، یہاں پر اگر برائی کرو گے اور غلط طریقے سے زندگی گزارو گے تو وہاں پر پھر دوزخ کا عذاب دیکھنا پڑے گا۔ تو ان دونوں سوالات کے جواب آپ اپنے اعتبار سے بنا لیجئے، اور اگر بہتر ہوگا کہ آپ اپنی کاپی میں ان دونوں سوالوں کو اتاریں اور کم از کم 2 لائن میں ان کے جواب لکھ کر آپ تیار کر کے دکھائیں۔